سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر نے عالمی سطح پر کورونا کی روک تھام کی کوششوں کے لیے صحت کی عالمی تنظیم WHO اور ویکسینز کے عالمی اتحاد کو $30 ملین دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کو اٹھانے کے دوسرے مرحلے سے چند دن پہلے ملک میں متاثرین کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ لیبیا کی وفاقی فوجوں کا کہنا ہے کہ سرت اور الجفرا کی آزادی اب بہت ضروری ہو گئی ہے، اور النہضہ ڈیم کی تازہ ترین صورتحال میں ایتھیوپیا نے کہہ دیا ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر اندر اس ڈیم کو بھرنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قطر کی جانب سے صحت کی عالمی تنظیم WHO کو $10 ملین دینے کے عہد کا اعلان کیا ہے تاکہ نووا کورونا وائرس COVID-19 کے ٹیسٹوں کے آلات تیار کرنے اور اس وائرس کے علاج اور اس کی ویکسین کی فراہمی میں اس کی مدد کی جا سکے۔ اس کے علاوہ اس وائرس کی ویکسینز کے عالمی اتحاد کو $20 ملین دینے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے COVID-19 سے متعلق اختتام کو پہنچنے والی سربراہ کانفرنس میں، جس کا اہتمام شہریوں کی غیر تجارتی عالمی تنظیم نے کیا تھا، شرکت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ قطر کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ اس عالمی مقصد کی مدد کر رہا ہے جس کا نام ہے ہم سب اپنے مستقبل کے لیے متحد ہیں۔ قطر ہر روز یہ ثابت کرتا آ رہا ہے کہ وہ ساری انسانیت کے لیے امن کے پیغام یعنی پیس میسج کا علمبردار ہے۔ اسی لیے اب ایک بڑی رقم صحت کی عالمی تنظیم اور ویکسینز کے عالمی اتحاد کو دی جا رہی ہے تاکہ کورونا وائرس کا کامیاب علاج تلاش کیا جا سکے۔ قطر نے اپیل کی ہے کہ ایٹمی تجربات پر جلد از جلد جامع پابندی لگانے کے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے تمام تر قانونی، سیاسی اور عوامی سطحوں پر بین الاقوامی کوششیں تیز تر کر دی جائیں اور اس کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ کام کیا جائے۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی تنظیموں کے ویانا آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر سلطان بن سالمین المنصوری نے ایٹمی تجربات پر جامع پابندی کی تنظیم کے 54ویں سیشن کی تیاریوں سے متعلقہ کمیٹی کے اجلاسوں میں اپنے خطاب میں پرزور انداز میں کہا ہے کہ تمام ایٹمی ہتھیاروں کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ قطر ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات اور اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں عراق کے دارالحکومت بغداد کی سیکیورٹی کی پوسٹ پر کیے جانے والے دھماکے اور افغان دارالحکومت کابل میں ہونے والے دھماکے کی سخت مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں قطر کی جانب سے ان دونوں ملکوں میں ان دھماکوں میں جاں بحق ہونے والوں کے پسماندگان، وہاں کی حکومتوں اور عوام سے بھی تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کی قطری کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد العمادی نے کہا ہے کہ اس کمیٹی نے قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے تعاون سے غزہ کی نادار اور غریب فیملیز کو نقد امداد کی تقسیم شروع کر دی ہے۔ اب اس مرحلے میں غزہ کی پٹی کے تمام اضلاع کی 100,000 یعنی 1,00,000 فیملیز میں ڈاک خانوں کے ذریعے یہ رقم تقسیم کی جا رہی ہے اور ہر ایک فیملی کو $100 دیے جا رہے ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہاں کورونا وائرس COVID-19 کے مزید 750 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ اس مدت میں صحت پانے والوں کی تعداد 1,477 رہی ہے۔ اس طرح قطر میں اب تک صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 78,702 ہو گئی ہے۔
متاثرین کی تعداد میں مسلسل کمی ایسے وقت میں ہو رہی ہے جبکہ ملک آئندہ بدھ کے روز سے اس سلسلے میں لگائی گئی مختلف پابندیوں کو بتدریج یعنی آہستہ آہستہ ختم کرنے کا دوسرا مرحلہ شروع کر رہا ہے۔ اب ان دنوں صحت اور شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس فضا میں 3 روز بعد ان پابندیوں کو اٹھانے کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا جائے گا۔ نووا کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی روزانہ کی تعداد میں کمی یہ ثابت کر رہی ہے کہ اس وائرس کے مقابلے کے لیے تیار کی گئی قطر کی اسٹریٹجی یعنی حکمت عملی کامیاب رہی ہے۔ اس حکمت عملی میں روزانہ کے ٹیسٹوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا جو اس وبا پر قابو پانے کے لیے سب سے مثالی طریقہ شمار ہوتا ہے۔ اب اگر متاثرین کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ معاشرے اور سماج کے لوگ احتیاطی تدابیر اور بچاؤ کے اقدامات کی پابندی کم کر دیں، نہیں، ورنہ تو اس تعداد میں پھر سے اضافہ شروع ہو جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام تر احتیاطی اقدامات کی سختی سے پابندی کی جاتی رہے اور اس طرح پھر وہ مرحلہ بھی آ جائے گا جس میں اس وائرس کے دوبارہ پھیلنے کا خطرہ باقی نہیں رہے گا اور زندگی معمول پر آ جائے گی۔ قطر یہ چاہتا ہے کہ وہ اس عالمی وبا کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا میں کی جانے والی کوششوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، جبکہ اس وائرس کے حوالے سے دنیا کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ متاثرین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور اس وقت دنیا میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 10 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے اور 500,000 یعنی 5 لاکھ سے زیادہ انسان اب تک موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ اب اس وقت تک صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 5,400,000 ہے۔ ترکی نے کورونا کے پہلے مریض کے کامیاب علاج کا اعلان کر دیا ہے۔ اس مریض کا شیعوں کے ٹرکش طریقہ علاج کے ذریعے علاج کیا گیا ہے، لیکن دنیا کے دوسرے بہت سے ملکوں میں اس وائرس کے نقصانات بہت خوف زدہ ہیں یا خوف زدہ کر رہے ہیں۔ امریکہ میں آج مسلسل تیسرے روز بھی اس وائرس سے متاثرین کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے کہ وہاں کی کئی ریاستوں نے قرنطینہ کے اقدامات میں بہت زیادہ کمی کر دی تھی۔ فلوریڈا ریاست نے وہاں متاثرین کے 9,000 نئے کیسز کے رجسٹر کیے جانے کے بعد اب نئے اقدامات نافذ کر دیے ہیں۔ اسی طرح کیلیفورنیا کے گورنر نے وہاں کے تمام اضلاع میں معیشت اور اقتصادی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے سے روک دیا ہے تاکہ متاثرین کی تعداد میں کمی لائی جا سکے۔ ادھر برطانیہ نے کوارنٹائن کے اقدامات میں کمی کے منصوبے پر عمل شروع کر دیا ہے اور یہ پابندیاں ایسے ملکوں سے واپس آنے والوں کے لیے نرم کی گئی ہیں جہاں نووا کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی تعداد بہت کم ہے۔ گو اب اس وائرس کی دوسری لہر کے خطرے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ویکسین اور علاج کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے اطمینان بھی ہوتا ہے کہ نہیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ علاقے اور خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے کچھ حصوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کے لیے اسرائیلی حکومت کے منصوبوں کو وسیع سطح پر مسترد کیا جا رہا ہے اور آئندہ بدھ کے روز عوامی یوم غضب منانے کی اپیلیں کی جا رہی ہیں۔ یمن میں وہاں کے صدر عبد ربو منصور ہادی نے جنوب کی عبوری کونسل کو دعوت دی ہے کہ وہ ریاض سمجھوتے کے ٹریک پر واپس آ جائے اور ابین میں مکمل طور پر فائر بندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ لیبیا کی قومی وفاقی حکومت کی فوجوں کی جانب سے واضح طور پر یہ موقف ظاہر کیا گیا ہے کہ سرت اور الجفرہ کی آزادی اب بہت ضروری ہو گئی ہے۔ فوج کے سرکاری ترجمان محمد قنونو نے اپنے ایک بیان میں اس موقف کا اظہار کیا ہے اور یہ اعلان طرابلس کی جانب سے جاری کی گئی اس تنبیہ کے پس منظر میں ہے جس میں کہا گیا تھا کہ کرائے کے روسی سپاہی اور مسلح ملیشیا فورسز تیل کے کنووں پر قبضہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ اور ایتھیوپیا کے النہدہ ڈیم کے بارے میں پھیلی ہوئی کشیدگی کی فضا میں
اب ایتھیوپیا نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ النہدہ ڈیم کو بھرنے اور اس کو چلانے کا کام اگلے 2 ہفتوں کے اندر اندر شروع کر دے گا۔ ایتھیوپیا کے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اس ڈیم کی تعمیراتی اور انجینئرنگ کا باقی ماندہ کام ان 2 ہفتوں میں مکمل کر لیا جائے گا اور اس کے بعد ڈیم کو بھرنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قابل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ قطر نے عالمی سطح پر کورونا کی روک تھام کی کوششوں کے لیے صحت کی عالمی تنظیم WHO اور ویکسینز کے عالمی اتحاد کو $30 ملین دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کو اٹھانے کے دوسرے مرحلے سے چند دن پہلے ملک میں متاثرین کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے کہ وفاقی فوجوں کا کہنا ہے کہ سرت اور الجفرا کی آزادی اب بہت ضروری ہو گئی ہے، اور النہدہ ڈیم کی تازہ ترین صورتحال میں ایتھیوپیا نے کہہ دیا ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر اندر اس ڈیم کو بھرنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشر